کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ فیصل آباد سے کچھ دور پرانے جنگل کی سرحد پر واقع ایک ویران حویلی کے اندر ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس حویلی کے متعلق مقامی لوگ عرصے سے کہتے تھے کہ وہاں کچھ غیر فطری چیز آباد ہے۔ پرانی دیواروں پر نمی اور کائی جمی ہوئی تھی، جیسے وہ برسوں سے کسی خوفناک راز کو اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہوں۔ حاجی عبدالقیوم، جو ایک بوڑھا مگر ضدی کسان تھا، اکثر حویلی کے قریب اپنی زمین پر کام کرنے آ جاتا تھا۔ گاؤں والوں نے کئی بار اسے خبردار کیا کہ وہ شام کے بعد اس علاقے میں نہ جایا کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہنستے ہوئے کہتا، میں جن بھوتوں سے نہیں ڈرتا، اصل جن تو بجلی کے بل اور مہنگائی ہے۔ ایک دن وہ شام کے قریب کھیت میں کام کر رہا تھا جب اچانک اس کی بیل گاڑی کی رسی ٹوٹ گئی۔ بیل بھاگتے ہوئے اسی حویلی کے اندر جا گھسے۔ عبدالقیوم نے دل پر پتھر رکھ کر حویلی میں قدم رکھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سا بدبودار کائی جیسا سانس اس کی سانسوں میں گھل گیا۔ سامنے ہال میں ایک عجیب سا مجسمہ پڑا تھا، جس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم کسی خوفناک مینڈک جیسا تھا۔ لمبے چپٹے ہاتھ، کٹی ہوئی انگلیاں اور آنکھیں ایسی جیسے کسی نے انسان کی آنکھوں میں پانی بھرا ہو۔ کون ہے؟ عبدالقیوم چیخا، لیکن جواب میں ایک خوفناک کھرکھراتی آواز گونجی، تو آ گیا، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ اگلے دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ عبدالقیوم غائب ہو گیا ہے۔ اس کا کوئی سراغ نہ ملا، صرف اس کی بیل گاڑی اور گیلی زمین پر مینڈک جیسے پنجوں کے نشان رہ گئے۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد حویلی کے آس پاس کے لوگ رات کو ایک عجیب ہلکی آواز سننے لگے، گر گر ٹپ گر گر۔ یہ آواز نہ مکمل مینڈک کی تھی، نہ مکمل انسان کی۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے رات کے وقت ایک مخلوق کو کھیتوں میں چھلانگیں مارتے، کیچڑ میں کھیلتے اور بچوں کے کھلونوں کو نوچتے ہوئے دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ انسانی تھا، دوسرا مینڈک جیسا۔ ایک آنکھ میں دھندلی روشنی، دوسری میں خون۔ لوگوں نے اسے مینڈک انسان کہنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ گاؤں کے بچے غائب ہونے لگے۔ ہر دفعہ جب کوئی بچہ لاپتہ ہوتا، اس کے دروازے پر کیچڑ میں وہی پنجوں کے نشان ملتے اور دیوار پر مینڈک کے پنجے سے کھدی ہوئی لکیریں، جیسے کوئی گن رہا ہو کہ کتنے شکار مکمل ہو گئے۔ ایک رات گاؤں کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اس بدرو کے خلاف اذان دیں گے۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ اذان دی گئی، مگر جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا، مسجد کے دروازے سے وہی مخلوق رینگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مسجد کے در و دیوار کانپنے لگے۔ لوگ چیخ کر بھاگے، مگر امام صاحب وہیں جمے رہے۔ مخلوق نے غرا کر کہا، مجھے انسان نے بنایا ہے، اب میں انسانوں کو مٹا دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کے بعد امام صاحب بھی غائب ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہ گاؤں ویران ہو گیا۔ اب صرف مینڈکوں کی ٹر ٹر باقی ہے، اور کبھی کبھی کسی سنسان رات حویلی کے قریب سے گزرنے والے کو اجنبی ایک ہلکی سی انسان نما چیخ سنتا ہے، جو پانی میں ڈوبتی جا رہی ہوتی ہے۔ حویلی کے خوفناک واقعات کے بعد گاؤں ویران ہو چکا تھا۔ کھیت بنجر ہو گئے، کنویں خشک ہو چکے تھے اور درختوں پر روحوں کی آہٹیں سنائی دیتی تھیں۔ مگر انسان کی فطرت ہے، جس جگہ سے باقی سب بھاگتے ہیں، وہاں کچھ لوگ سچ تلاش کرنے آ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان صحافی عدنان رفیق، جو لاہور سے پر اسرار واقعات پر رپورٹس تیار کرتا تھا، اس نے مینڈک انسان کی کہانی کو سنا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود صادق آباد کے اس گاؤں جا کر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو دنیا کو جاننا چاہیے، اس نے کیمرہ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ عدنان رات کی تاریکی میں اس ویران گاؤں میں پہنچا۔ گلیوں میں سناٹا، ہوا میں نمی
اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں جیسے کوئی چھپا بیٹھا ہو۔ پرانے مدرسے کی دیواروں پر مینڈک کے پنجوں کے نشانات اب بھی موجود تھے۔ عدنان نے حویلی کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا، اچانک اس کے کیمرے کی بیٹری آف ہو گئی، موبائل سگنل بھی غائب ہو گئے۔ یہ سب میرا وہم ہو سکتا ہے، یا پھر وہ بڑبڑایا، مگر اسی لمحے اندر سے ایک عجیب سی گرج سنائی دی، اندر آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عدنان نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ جلائی۔ اندر فرش پر کیچڑ کی برتیں اور دیواروں پر نامعلوم زبان میں نقش و نگار تھے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، ایک پرانی کھڑکی سے ایک سایہ لپکا اور دیوار کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اچانک عدنان کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ جھک کر دیکھنے لگا تو ایک بوسیدہ لاش کا دھڑ ملا، مگر اس کا چہرہ غائب تھا، جیسے کسی نے چہرہ چاٹ لیا ہو۔ وہ پیچھے ہٹا تو ایک آواز اس کے بالکل پیچھے گونجی، تو سچ جاننا چاہتا ہے؟ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ مجھے کس نے بنایا۔ عدنان نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوفناک مخلوق کھڑی تھی، جس کا جسم کیچڑ سے لت پت، آدھا انسانی آدھا مینڈک جیسا۔ آنکھوں سے سبز روشنی نکل رہی تھی اور منہ سے بدبودار بھاپ۔ تم کون ہو؟ عدنان نے کانپتی آواز میں پوچھا۔